اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی اسلامی دعا حاصل ہوگی جس کی برکت سے آپ اپنے شوہر کے غصے کو قابو کر سکیں گی۔ شوہر کا غصہ کنٹرول میں کرنے کی بہترین دعا اور وظیفہ اسم اعظم یا سلامو اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہے۔ اس دعا مبارکہ کی برکت سے خواتین اپنے شوہر کا غصہ بھی ختم کر سکتی ہیں اور شوہر کی محبت بھی ہمیشہ کے لیے حاصل کر سکتی ہیں۔ یاد رہے کہ دنیا کی 90% مسلمان خواتین اپنے شوہر کے غصہ کی وجہ سے پریشان رہتی ہیں، لہٰذا زیادہ تر خواتین شوہر کا غصہ ختم کرنے کے لیے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش بھی کرتی ہیں، لیکن بعض اوقات خود کو بدلنے کے باوجود شوہر کا غصہ کم نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ خواتین شوہر کا غصہ ختم کرنے کی کوشش کرتی ہیں، جبکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ شوہر کے غصہ کی وجہ کو دور کیا جائے۔ اگر کسی شوہر کے غصہ میں آنے کی اصل وجہ دور ہو جائے گی تو اس کی وجہ سے شوہر کا غصہ خود بخود دور ہو جائے گا اور وہ دوبارہ اپنی بیوی پر کبھی غصہ نہیں کرے گا۔ ہر شادی شدہ خاتون کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اپنے شوہر کے غصہ میں آنے کی وجہ کو سمجھے اور اس کے بعد اس وجہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق بیان کی گئی دعا اور اسم اعظم کا ورد کریں۔ انشاءاللہ آپ کو فوری اور بہترین فوائد حاصل ہوں گے۔ شوہر کے غصہ میں آنے کی بے شمار وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ان وجوہات میں سسرال والوں کی مسلسل مخالفت، شوہر کا کام نہ کرنا، شوہر کا غیر عورت کی محبت میں مبتلا ہونا، شوہر کا نظر بد اور کالا جادو کا شکار ہونا ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ بلڈ پریشر اور ڈپریشن کی وجہ سے بھی کوئی شوہر اپنی بیوی پر بلا وجہ غصہ کر سکتا ہے۔ یاد رہے کہ شوہر کا غصہ میں آنا ایک عام بات ہے، لیکن شوہر کا بلا وجہ غصہ میں آنا شوہر پر نظر بد اور کالا جادو ہونے کی علامات ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے نظر بد اور کالا جادو کی وجہ سے اگر کوئی شوہر اپنی بیوی پر غصہ کرتا ہے تو یہ پریشانی والی بات ہو سکتی ہے۔ نظر بد کی وجہ سے شوہر کی نفرت یا غصہ، اگر کوئی شوہر نظر بد کا شکار ہے تو اس کی وجہ سے وہ شدید غصہ کا شکار ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی شوہر نظر بد کی وجہ سے شدید غصہ کا شکار ہوتا ہے تو اس کے بھیانک اثرات ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ہر خاتون کو نظر بد کی حقیقت اور اس کی صحیح علامات کا علم ہونا چاہیے تاکہ وہ باوقت ضرورت اپنے شوہر کو نظر بد سے بچا کر اس کے غصے کو ختم کر سکے۔ لہٰذا اگر کوئی شوہر بے چینی، سر درد اور شدید غصہ کا شکار ہے تو یہ نظر بد کی واضح علامات ہیں۔ لہٰذا ایسی صورتحال میں آپ کو چاہیے کہ آپ 41 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اور 101 مرتبہ اسم اعظم یا سلام پڑھ کر چائے یا کسی بھی میٹھی چیز پر دم کر کے اپنے شوہر کو کھلائیں۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں شوہر کا غصہ محبت میں بدل جائے گا۔ کالا جادو کی وجہ سے بیوی سے نفرت، بعض اوقات شوہر کالا جادو کا شکار ہو کر کسی غیر عورت کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، لہٰذا غیر عورت کی محبت کی وجہ سے شوہر اپنی بیوی سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ لہٰذا اگر شوہر معمولی باتوں کی وجہ سے اپنی بیوی سے جھگڑا کرتا ہو، شوہر اپنی بیوی کو طلاق کی دھمکی دیتا ہو، شوہر مسلسل اپنی بیوی کو گالیاں دیتا ہو
हो, शोहर अपनी बीवी पर तशद्दुद करता हो, तो ये इस बात की अलामत है कि शोहर किसी और के काबू में हो चुका है। याद रहे कि बयान की गई अलामात उस वक्त शोहर पर जाहिर होती हैं जब शोहर किसी गैर औरत की मोहब्बत में मुब्तला होता है, और शादीशुदा मर्द काला जादू की वजह से ही किसी गैर औरत की मोहब्बत का शिकार होते हैं। लेकिन इसके अलावा ये बात भी ज़हन में रखें कि किसी भी गरीब शख्स से कोई औरत मोहब्बत नहीं करती। गैर औरतें सिर्फ उन्हीं अफराद को वक्त देती हैं जिनके पास ज्यादा पैसा या अच्छी नौकरी होती है। लिहाजा ज्यादा पैसा और अच्छी नौकरी की वजह से खवातीन किसी पर काला जादू भी कर सकती हैं। लिहाजा काला जादू के असरात की वजह से शोहर अपनी बीवी पर शदीद गुस्सा कर सकता है और ऐसे गुस्से का भयानक अंजाम हो सकता है। काला जादू की अहम अलामात में शोहर का बिलावजह बीवी पर गुस्सा करना, शोहर का ज्यादा देर तक सोना और शोहर का बीवी से बात ना करना शामिल हैं। बयान की गई 3 अलामात अगर आपके शोहर में मौजूद हैं तो मुमकिन है कि आपके शोहर पर काला जादू के असरात हों। लिहाजा काला जादू की सूरत में आप अपने शोहर के सामने जाने से पहले वजू कर लिया करें, और उसके अलावा आप ला तादाद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम और इस्मे आज़म या सलामू पढ़ते रहें, और खाने पीने की चीजों पर दम करके शोहर को खिलाती और पिलाती रहें। इंशाअल्लाह ये अमल चंद दिन करने से शोहर को काला जादू और गैर औरत की मोहब्बत से निजात मिल जाएगी और वो अपनी बीवी की मोहब्बत में हमेशा के लिए मुब्तला भी हो जाएगा।